اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَهُمُ اتَّبِعُوا کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا قالوا تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم تو اس پر چلیں گے ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اولو کان آباؤہم کیا اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا وہ کچھ عقل نہ رکھتے ہوں ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ دیکھیے اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ان مشرکین کو دعوت حق دی جاتی تھی، ان کو سمجھایا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم تو وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ پھر دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن آج تک کئی گھرانے ایسے ہیں اور ان کے بڑے ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ اگر نحوست ہوتی ہے تو ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، لیکن آج تک لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا كَمَثَلِ الَّذِي اس کسی ہے يَنْعِقُ جو چلاتا ہے، یعنی جو پکارتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُونَ اور نہیں وہ سنتے إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر اس کا چیخنا اور چلانا ہی۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ پس وہ نہیں سمجھتے، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی مثال دی ہے۔ ان کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال جانوروں کی، کہ جن کو ان کا چرواہا پکارتا ہے، وہ جانور اپنے مالک کی آواز تو سنتے ہیں کہ مالک کتنی ہی ان کے سامنے، جانوروں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کر لے، ان کو واعظ و نصیحت کر لے، لیکن وہ نہیں سمجھیں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی یہ کافر ہیں، یہ حق کی آواز نہیں سنتے، یہ گونگے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، یہ اندھے ہیں، یہ حق دیکھ نہیں سکتے، دعوت حق کو اور دعوت توحید کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکرو اور شکر ادا کرو للہ اللہ کا ان کنتم اگر تم ہو ایاہ تعبدون خاص اسی کی عبادت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے حکموں کو ماننے والو، جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے شہزادے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جو میں نے تمہارے لیے چیزیں پاکیزہ کی ہیں، پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے، اس کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق ہی میں سے کھانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔